اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف خطبے کا یہ ابتدائی حصہ ہے، یہ چند ابتدائی کلمات ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں آیا، قد اقبل الیکم، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں آیا، یہ کچھ چیزیں اپنے دامن میں لے کر آیا ہے۔ بالبرکہ، برکت ہے اس کے دامن میں، رحمت ہے اس کے ہمراہ، اور مغفرت ہے اس کے ساتھ۔ یہ افضلیت میں، ممتاز ہونے میں، برتر ہونے میں اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے ساعات، اس کے لمحات، اس کے لحظات تمام ساعات سے، تمام اوقات سے، تمام ٹائمز سے برتر ہیں، افضل ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ شاید ان چند روزہ گفتگو میں ہم انہی چند پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کر سکیں اور انہی سے اپنے لیے زاد راہ توشہ آخرت سمیٹ سکیں۔ اس خطبے میں رمضان المبارک کی سب سے پہلی خصوصیت برکت قرار دی گئی ہے، پھر رحمت، پھر مغفرت۔ اس کی بنیاد پر علماء عام طور پر اس مہینے کو 3 اشروں میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 اشرے نہیں ہیں کہ پہلے اشرے کو اشرہ برکت کا کہہ دیا جائے، دوسرے کو رحمت، تیسرے کو مغفرت، نہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں رمضان المبارک میں میسر ہیں۔ اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں مغفرت بھی ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور اسی سے ہم نے صرف اس مہینے میں بہرہ اندوز نہیں ہونا، صرف اس مہینے میں فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ رمضان المبارک کے ان ایام کی بدولت ہم نے اپنی پوری زندگی کو برکت سے، رحمت سے، مغفرت سے معمور کر لینا ہے، بھر لینا ہے، اس سے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ جو برکت قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں رمضان المبارک کو خطبہ شعبانیہ میں، اس برکت، ویسے تو قرآن مجید کے اندر بھی مبارک قرار دیا گیا ہے اس ماہ کو، یہ برکت کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے؟ یہ مفہوم کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے کہ دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد کچھ ایسی چیزیں، ایسے واقعات، ایسی ہستیاں دیکھتے ہیں کہ جو اس کائنات کی زندگی میں جو نعمتیں موجود ہیں
وہ نعمتیں مقدار میں بظاہر کم ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن ان نعمتوں کے نتائج ان کی ذات سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دو آدمیوں کا تصور کیجئے، ایسے دو بچے کہ جو ایک ہی خاندان کے دو بچے، ایک ہی خاندان میں پلے بڑھے، ایک ہی اسکول میں گئے، ایک ہی کالج سے تعلیم حاصل کی، ایک ہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے، ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے لگے، لیکن ہم عملی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب عملی زندگی میں آتے ہیں، یا کالج لائف ہو، اسکول لائف ہو، یا یونیورسٹی لائف ہو، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ دوسرے سے تھوڑا سا برتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ برتری بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو اس کی زندگی میں نہیں۔ یہ کامیاب ہے انہی وسائل کے ساتھ، اور یہ اتنا کامیاب نہیں جتنا یہ ہے۔ آپ دو افراد کا تصور کر لیجئے، کتنے ہی ایسے افراد نظر آئیں گے ایک ہی محکمے میں کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ایک افسر ہوتا ہے اور ایک عام ملازم ہے، یا دونوں ایک ہی سیم پوسٹ پہ ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو تنخواہ برابر مل رہی ہے، لیکن ایک آدمی اسی تنخواہ میں بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی مل رہا ہے، اپنے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، لیکن دوسرا فرد بعض اوقات مال زیادہ ہونے کے باوجود اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس موجود رقم، میرے پاس موجود یہ مال و دولت پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے انسان کو کہ کوئی چیز ایسی ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی امر ایسا ہے کہ جو اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ عمر کم ہونے کے باوجود اس کی اثرات، اس کے نتائج زیادہ ہیں، اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود، زیادہ مال ہونے کے باوجود، زیادہ طاقت ہونے کے باوجود نتائج کم ہیں۔ تو یہاں پر آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں، ان مادی عوامل سے ہٹ کر، یہ جو عام طور پر ہماری زندگی کے اوپر حکم فرما چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کر بھی کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر کردار ادا کر رہی ہے، ہمارے کم وقت کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ وقت سب کے پاس 24 گھنٹے ہے، لیکن کچھ کا وقت بابرکت، کچھ کا نہیں ہے۔ کوئی شخص ہر جگہ پہنچ رہا ہے، کوئی نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ حقیقت، یہ تصور انسان کو اس منزل تک لے آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس عالم مادہ سے برتر ہے، جو میری زندگی کے اندر کردار ادا کر رہی ہے۔ اسے ہماری اسلامی اصطلاح میں، ہماری اسلامیات میں، ہماری دینی تعالیم میں برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ برکت، کسی چیز کا بابرکت ہونا، کسی چیز کا مبارک ہونا، یہ تقریباً ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو تمام مسلمانوں کے یہاں رائج ہے۔ ہم میں سے ہر فرد، ہر مسلمان اس کا معنی سمجھتا ہے، ہر شخص اس کے مفہوم کو بہترین انداز میں اپنے تئیں سمجھتا ہے، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معانی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں۔ برکت کہا جاتا ہے کسی چیز کے ٹھہر جانے کو، رک جانے کو۔ رکنا بئی معنی کہ اس کا مضبوط ہو جانا۔ مثلا یہ ایک معنی ہے کہ اونٹ جب اپنا سینہ لگا کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پر ٹک جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ برکت کا مطلب، اس کو برک البعیر، اونٹ اس جگہ پر ثابت قدم ہو گیا، رک گیا۔ تو اس معنی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کے اندر خداوند متعال نے خیر کو، بھلائی کو اس طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ اب اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ بعض علماء برکت کا معنی بڑھنا بیان کرتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، ایسا بڑھنا کہ
وہ جو بڑھاوا ہے، وہ جو نشو نما ہے، وہ محسوس نہ ہو، نظر نہ آئے، لیکن بڑھے۔ یہ آپ نے یقیناً سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ واقعات متعدد مرتبہ سنے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کرتے ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ ایک جام، ایک پیالہ دودھ ہے اور ایک ران بکرے کی ہے۔ رسول اللہ اس سے تھوڑا سا پیتے ہیں اور پینے کے بعد اپنے ساتھ والے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ جو ساتھ والا فرد ہوتا ہے وہ اس سے سیر ہو کر دودھ پیتا ہے، اور جب وہ پی چکتا ہے تو ساتھ والے کو دے دیتا ہے، یہاں تک کہ روایات کے مطابق 40 آدمی ایک چھوٹے سے برتن میں سے دودھ پیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نشو نما تھی دودھ کی، وہ کوئی یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بڑھ رہا ہے، سب اتنا ہی دودھ دیکھ رہے ہیں لیکن کم نہیں ہو رہا۔ یہ برکت کا ایک انداز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی برکت ہے، یعنی چیز کا بڑھنا، ایسا بڑھنا کہ نظر نہ آئے۔ وہی ایک ران 40 آدمیوں نے کھا لی لیکن وہ گوشت، وہ مقدار اپنی جگہ پر برتن کے اندر بچی رہی۔ تو یہ بھی برکت کا ایک معنی ہے کہ بڑھ بھی رہا ہے، استعمال بھی ہو رہا ہے، استفادہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی برکت کا ایک معنی۔ ایک برکت کا معنی ہو گیا کہ خیر کا ٹھہر جانا، خیر کا کسی چیز کے اندر سما جانا۔ دوسرا معنی اس خیر کا بڑھنا۔ ایسی برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ چیز بڑھے لیکن محسوس نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگ اس سے بہرہ مند ہوتے رہیں لیکن وہ چیز اپنی جگہ پر رہے۔ یہ بھی ایک معنی ہے۔ برکت کا معنی سعادت بھی کیا گیا ہے، برکت کا معنی بلندی بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ برکت کے مختلف معانی ہیں۔ قرآن مجید اور روایات میں رمضان المبارک کو بابرکت کہا گیا ہے۔ اس میں سے ہم نے کیسے برکت صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی کے اندر برکت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن ایک اور مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ برکت ایک نسبی امر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، برکت ایک نسبی امر۔ نسبی امر کیا چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ایک فرد کے لیے ایک حیثیت کی حامل ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ آ رہا ہوتا ہے، وہی چیز دوسرے فرد کے لیے کسی اور نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کھانے کا تصور کریں، ایک ڈش میں کھانا ہے، وہ کھانا ایک بھوکے آدمی کے لیے، جس نے کھانا نہیں کھایا، اس کے لیے پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن وہی کھانا ممکن ہے کسی اور فرد کے لیے باعث شفا ہو، اس کی شفا بیماری کے اس کی بیماری کا علاج ہو۔ تو یہ نسبت تبدیل ہوئی، نتیجہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی برکت اشیاء کے اندر اس نسبت کی بنیاد پر ہے۔ یہی کھانے کی ڈش، یہی کھانا ممکن ہے کسی اور کے لیے اس عنوان سے باعث اہمیت ہو کہ وہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو وہ کھائے اس لیے صرف تاکہ زیادہ بہتر عبادت کر سکے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، معنوی عبادت ہو۔ کوئی کسی کی جان بچانا چاہتا ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ کسی کی جان نہیں بچا پاتا، تو وہ کھانا کھا کر ممکن ہے کسی کی جان بچانے میں کوئی کردار ادا کر سکے، تیر سکے، مثلاً کچھ اس قسم کا کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں توانائی کی ضرورت ہو، تو وہی کھانا نسبت کی بنیاد پر، اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ برکت اشیاء کے اندر نسبی ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب رمضان المبارک کے حوالے سے ہم جن برکات کا تذکرہ کریں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ نقطہ رہے کہ یہ ایک نسبی امر ہے، ہم چاہیں تو اس برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ نوعیت ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہے، فائدہ ہمارے لحاظ سے ہوگا۔ یہ ایک پہلو۔ برکت کا ایک اور پہلو جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اسے
طالب علموں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ برکت یا تکوینی ہوتی ہے یا غیر تکوینی. برکت یا کسی شے میں تکوینی ہے یا غیر تکوینی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب رمضان المبارک کے حوالے سے بھی یہ حقیقت آپ کے ذہنوں میں رہے، اس لیے کہ برکات کے جو مصادیق، جو پہلو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، وہ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر انداز میں شامل کیے جا سکیں گے. برکت یا تکوینی ہوتی ہے یا غیر تکوینی؟ غیر تکوینی اور تکوینی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خداوند متعال نے برکت رکھ دی ہے، ثابت ہے ان کے اندر برکت، کچھ بھی ہو جائے وہ برکت اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. قرآن مجید میں زمین کو بابرکت کہا گیا ہے. زمین بابرکت ہے، اس کے اندر برکت رکھ دی گئی ہے، کوئی اس برکت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، برکت اس کے اندر موجود ہے. کہ زمین کو خداوند متعال نے بابرکت کیسے قرار دیا ہے کہ یہ زمین انسانی حیات کے لیے بلکہ تمام کے تمام انواع حیات کے لیے، چاہے وہ پرندے ہوں، درندے ہوں، جنگلی حیات ہو، دریائی زندگی ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی زندگی ہو، اس کے لیے یہ پوری زمین سازگار ہے. ہم انسانوں کے لیے، حیات کے لیے یہ زمین سازگار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، حتیٰ کہ اس زمین پر بظاہر وہ مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں بھی اپنی جگہ باعث برکات ہوتی ہیں. سیلاب تباہی کا باعث بنتا ہے، سیلاب ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے بہت سے نقصانات پہنچاتا ہے، زلزلہ نقصانات کا سبب ہے. لیکن اگر سائنسدانوں سے پوچھا جائے، ماہرین سے پوچھا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سیلاب کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، حیات بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت قرار دے دی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ برکت اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اس قسم کی برکت کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت تکوینی. اس ذات کے اندر، اس شے کے اندر برکت موجود ہے. مثلا خداوند متعال نے مکہ کو، خانہ کعبہ کو بابرکت قرار دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس کو بابرکت قرار دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے یہ خانہ کعبہ، یہ قبلہ، یہ بابرکت ہے. فلسطین، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ بھی بابرکت ہے. زمین بابرکت تھی کس عنوان سے؟ حیات کے لیے، ظاہری حیات کے لیے، مادی حیات کے لیے. مکہ، فلسطین، یمن یا اور بعض مقامات کو خداوند متعال نے جو بابرکت قرار دیا ہے، ان کے اندر بھی تکوینی طور پر برکت رکھ دی ہے کہ یہاں سے ہدایت ملے گی. بس ہدایت لینے کے لیے ہمیں ہلنا پڑے گا، کوشش ہم نے کرنی ہے. تکوینی طور پر بھی برکت موجود ہے، غیر تکوینی طور پر بھی برکت موجود ہے. برکت کے حصول کے لیے خود کوشش انسان کو کرنی ہے. برکت خداوند متعال رکھ دیتا ہے. اب وہ ہماری طرف سے کوشش کی ایک بڑی معروف مثال دی جاتی ہے کہ اردو کے اندر محاورہ بھی ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یا فارسی میں کہا جاتا ہے کہ حرکت از ما برکت از خدا ولو در حد صرفے. یہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی نشست میں یہ بتایا گیا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور رزق خداوند متعال دینے والا ہے. وہ پتھر کے اندر بھی چونٹی کو رزق پہنچاتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو ان صاحب نے پوچھا کہ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو کسی نے وہ بیان کرتے ہوئے، اب یہ تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے. یہ مسجد میں چلے گئے اور عبادت کرنا شروع کر دی.
عبادت کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد بھوک لگنے لگی تو خدا سے کہنے لگے خدایا تو نے عبادت کے لیے خلق کیا، میں تو عبادت کر رہا ہوں اور تو نے رزق کا وعدہ تو نے کیا ہے، تو لہٰذا میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں، رزق تو نے پہنچانا ہے۔ ایک ٹائم گزر گیا، دوسرا ٹائم گزر گیا، بھوک کی شدت سے عبادت وغیرہ تو تقریباً اب یہ بھول چکے تھے، اس لیے کہ بھوکے آدمی کو کہاں عبادت کا وہ تصور ویسا اجاگر ہو سکتا ہے۔ شدت بھوک سے اب ان کے ذہن میں غذا کا تصور حکم فرما ہے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، خدایا روٹی، خدایا رزق، خدایا کھانا۔ اور رات کا کافی پہر گزر گیا تو وہاں سے ایک مسافر گزر رہا تھا۔ وہ مسافر پرانے دور میں مسجدوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے رات رہنے کے لیے۔ مسافر نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اپنا سامان وغیرہ رکھا، مسافر کو بھی بھوک لگ رہی تھی تو اس نے اپنے کھانے کی وہ پوٹلی اور جو کچھ بھی بنایا ہوا تھا وہ کھولا اور کھانے لگ گیا۔ اب کھانے کی خوشبو جیسے ہی ان تک پہنچی تو اندھیرا بھی تھا مسجد کے اندر، انہوں نے کھانسا کر کے یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی مسجد کے اندر موجود ہوں، تم کھانا کھا رہے ہو، تو اس شخص نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اگر مسجد میں کوئی موجود ہے، کوئی بھوکا ہے تو وہ آئے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو یہ صاحب جلدی سے آ کے شریک ہو گئے اور خداوند متعال کے بارے میں شکوہ کرنے لگے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم عبادت کرو، تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، رزق پہنچاؤں گا۔ تو خداوند متعال نے صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں کہ اب اگر آج تم نہ آتے تو میں تو آج شاید مسجد سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حرکت تمہاری جانب سے ہونی چاہیے، قدم تو تم بڑھاؤ، قدم تم نے بڑھانا ہے، حرکت تم نے کرنی ہے۔ اگر تم کھانسی جتنا بھی حرکت نہ کرتے تو آج ساری رات بھوکے رہتے، تو کم از کم کھانسی کی، تم نے کھانسے ہو تو نتیجہ کیا ہوا؟ تمہیں رزق مل گیا۔ اتنی کوشش تو کرو، برکت دینا خدا کی طرف سے ہے۔ تو پس یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے برکت تکوینی طور پر بھی اشیاء میں رکھی ہے، غیر تکوینی طور پر بھی رکھی ہے۔ یہ کمال انسان کا ہے کہ وہ ان اشیاء سے، ان امور سے برکت کیسے لیتا ہے۔ برکت خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ برکت نعمتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بھی آپ تصور کریں وہاں برکت موجود ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں برکات موجود ہیں، تکوینی طور پر اور غیر تکوینی طور پر، یعنی شے کو خلق ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اس میں برکت ہے۔ غیر تکوینی طور پر کہ آپ کا عمل ایسا ہوگا، عمل اگر خالص ہو، عمل اگر خدا کے لیے ہو تو خود بخود اس میں برکت آ جائے گی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا بابرکت ترین واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ بھوکا ہوں، مسافر بھی ہوں، لباس بھی نہیں ہے، جانا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کچھ مدد فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جناب سیدہ کے گھر کی طرف رہنمائی فرما دی۔ جناب سیدہ نے جب دروازے پر سائل کو دیکھا تو اپنا گردن بند، اور تو کوئی چیز تھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو بی بی نے اپنا گردن بند اتار کر اس فقیر کو دے دیا۔ وہ واپس خدمت رسول میں، محفل رسول میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گردن بند دیا ہے بی بی نے، اس کا میں کیا کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سوال کیا کہ بھئی یہ جناب سیدہ نے، میری دختر نے یہ گردن بند بھیجا ہے، کوئی خریدے گا اس تاکہ اس کا زادرہ، اس کا لباس، اس کا کھانا کچھ انتظام ہو جائے؟ تو حضرت عمار یاسر بڑی عظیم شخصیت ہیں، ان کے پاس خیبر کے اموال میں سے، فتح خیبر کے بعد کچھ اموال باقی تھے جو خرچ نہیں ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 200 درہم تھے۔ تو حضرت عمار یاسر نے کہا کہ میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، کیا قیمت؟ اس نے کہا کہ اس ہار کی قیمت یہ ہے کہ مجھے کھانا کھلایا جائے پیٹ بھر کے، لباس دیا جائے اور مجھے میرے علاقے تک پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت عمار یاسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، تمہارے لیے
سواری کا بندوبست اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں اپنے اونٹ پر تمہیں وہاں پہنچا کر آؤں گا، اور لباس بھی خرید دیتے ہیں، ان سارے کاموں کے لیے 200 درہم کافی ہوں گے اور یہی میرے پاس ہیں۔ حضرت عمار یاسر نے 200 درہم دے کر اور وہ ہار خرید لیا، اور اس ہار کی وجہ سے اس نے کھانا بھی کھا لیا، لباس بھی ہو گیا اور سواری کا انتظام بھی ہو گیا۔ حضرت عمار یاسر نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ گردن بند اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ بی بی کی خدمت میں واپس کراؤ۔ یہ غلام واپس لے کر گیا تو بی بی کو جب جا کر دیا، اور ہاں حضرت عمار یاسر نے ایک اور کام کیا، کہا یہ غلام یہ بھی میں نے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کیا، یہ میرا غلام یہ بھی جناب سیدہ کا ہوا آج سے، اور یہ گردن بند جاؤ اور جا کے سیدہ کو دے دو۔ بی بی نے گردن بند لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کیا تو غلام نے کہا کہ میں نے آج تک اس سے زیادہ بابرکت کوئی چیز نہیں دیکھی، اس گردن بند سے زیادہ، کہ یہ ایک گردن بند ہے، اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس شخص تھا، کپڑے نہیں تھے اس کے پاس مناسب، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام ہوا اسی ایک گردن بند کی وجہ سے، اس کے لیے سواری کا انتظام ہوا کہ اس کو اس کے علاقے میں پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک غلام مجھ جیسا غلام آزاد ہو گیا، تو اس سے زیادہ بابرکت کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو بس آپ دیکھیے کہ یہ گردن بند ایک تھا، خداوند متعال کی راہ میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہدیہ کیا، برکت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ خداوند متعال برکت پیدا کرتا ہے امور تکوینی میں بھی اور غیر تکوینی میں بھی، یعنی گویا کہ وہ نعمات چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے غیر مادی نعمتیں ہوں، ان سب میں خداوند متعال نے برکت رکھی ہے۔ ہر نعمت میں برکت کس کے لیے رکھی ہے؟ اس کے لیے جو تکوینی طور پر یا غیر تکوینی طور پر حاصل کر سکے۔ تکوینی طور پر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، خانہ کعبہ میں، فلسطین میں، یمن میں، ہر سرسبز و شاداب سرزمین پر قرآن مجید میں برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں برکت ہے، انبیاء کی ذات میں حضرت نوح کو مبارک قرار دیا ہے، حضرت موسیٰ کو بابرکت قرار دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو بابرکت، یعنی یہ شخصیات ہیں، ان کو بابرکت قرار دیا ہے۔ تو ان ذوات طیبہ کے اندر بھی برکت ہے، اللہ کی تمام نعمتوں میں بھی برکت ہے۔ کچھ میں برکت اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر رکھی ہے، کچھ میں غیر تکوینی طور پر ہے۔ ہر نعمت میں غیر تکوینی طور پر اور تکوینی طور پر نعمت موجود ہے۔ یہ ہمارا عمل ہے جو ان سے برکت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم عمل کہاں کرتے ہیں، کس طرح سے برکت لے سکتے ہیں؟ تو اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم چند امور کی طرف اشارہ کریں گے کہ برکت ہم کہاں کہاں اور کیسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، برکت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلا برکت حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس؟ ان میں سے ایک ایمان ہے کہ انسان کے پاس اگر ایمان ہو تو خداوند متعال برکت دیتا ہے، اگر عدل کا مظاہرہ کرے تو خداوند متعال برکت دیتا ہے، اگر انسان صدقہ کرے تو خداوند متعال برکت دیتا ہے۔ یہ بھی امور ہیں برکت دینے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم برکت اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے خداوند متعال کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کوشش ہماری جانب سے ہوگی، حرکت ہماری جانب سے ہوگی، برکت اس فعل میں، برکت اس کام میں، برکت اس وقت میں خداوند متعال کی جانب سے آ جائے گی۔ رمضان المبارک ہمیں یہ فرصت عنایت کرتا ہے، ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں، اور انشاءاللہ اگلے جو چند گفتگو کے ایام ہیں ان میں کوشش ہوگی کہ آپ کی سماعتوں کی نظر جہاں برکت کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی جائیں، وہاں پر اگر دامن وقت میں گنجائش ہوا تو رحمت، مغفرت اور ضیافت الہیہ کے حوالے سے بھی کچھ نکات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ خداوند متعال سے اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے امور میں
برکت پیدا فرما۔ پروردگارہ ہماری عمر میں، ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہم پر جو تیری نعمتیں ہیں ان سب میں اپنی جانب سے رحمت و برکت نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ تمام افراد جو معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، پروردگارہ ان کی ان کوششوں کو بہترین عبادت قرار دے اور انہیں ان کا بہترین اجر عنایت فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پروردگارہ وہ تمام افراد جو اس ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ان کے قلوب میں موجود پوشیدہ حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ ان سب کی اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار عنایت فرما، کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا فرما، کسی کی اور کسی بھی نوعیت کی حاجت ہے تو بار الہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما۔ پروردگارہ امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام عصر کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔